أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ کو معاف کر دینے اور درگزر کرنے کا حکم دیا تھا. یہیں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ برائی کرنے والے سے عفو درگزر کرنا اچھی چیز ہے، مستحب ہے. اور بقول امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے کبھی کبھی یہ واجب بھی ہو سکتی ہے. اور یہی آیت کریمہ کافی تھی. امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے؟ تو معافی کو عفو درگزر کے ساتھ معلق کیا ہے. اور ایک روایت اتنی سخت وعید کی امام رازی نے نقل کی کہ وَمَن لَّمْ يَقْبَلْ عُذْرًا لِمُتَنَصِّلٍ كَاذِبًا كَانَ أَوْ صَادِقًا فَلَا يَرِدْ عَلَى حَوْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس آدمی نے کسی عذر خواہ کے عذر کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو، تو قیامت کے دن میرے حوض پر نہ آوے. اور دوسری ایک روایت ہے افضل اخلاق المسلمین العفو، مسلمانوں کے اخلاق میں سب سے افضل خلق جو ہے وہ معاف کرنا ہے. ایک اور روایت نقل کی امام رازی نے کہ ینادی منادی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا الا من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم. وہ آدمی جس کا اللہ کے ذمے کوئی اجر ہو، کوئی بدلہ باقی ہو، وہ کھڑا ہو. فلا یقوم الا اہل العفو، نہیں کھڑے ہوں گے مگر معاف کرنے والے. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور درگزر کر دیا، معاملہ درست کر لیا، دل کو بھی صاف کر دیا، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور دوسری ایک روایت ہے کہ لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. بندہ صاحب فضل اور بزرگی والا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اس آدمی کو نہ جوڑے جو اس کو کاٹتا ہو، اور اس آدمی سے درگزر نہ کرے جو اس پہ ظلم کرتا ہو، اور اس آدمی کو نہ دیوے جو اس کو محروم رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ سب چیزیں دل گردے کی ہے اور جگر کی بات ہے۔ ہاں، چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب طاقت میں ہوتا ہے تب تو اور زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے جو بدلہ لینے پہ قادر ہی نہیں اور معاف کر دے، ٹھیک ہے، وہ بھی غنیمت ہے، لیکن جو قادر ہو اور وہ معاف کر دے، وہ تو اور زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ خیر، جن آیات کی تلاوت آج میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر جو لوگ ایمان والی پاک دامن فواحش سے، برائیوں سے بے خبر عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے 3 قسم کی سزائیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یقیناً وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر، ان پر پھٹکار بھیجی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کہ ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال کو جن کو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ تعالی ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، پوری پوری سزا دے گا، اور وہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے وہ ذات جو حق ہے اور واضح کرنے والی، کھولنے والی ذات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر عموم ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ان کو یہ سزائیں ملے گی، یا ان لوگوں کے لیے یہ باتیں سنائی گئی ہے؟ چونکہ اس کے اندر عموم ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے یہ کیا جائے گا۔ اس لیے اصولیین اس بات کو کہتے ہیں کہ یہاں عموم ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے والے بھی داخل ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمیت وانا غافلۃ، مجھ پہ الزام لگایا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بے خبر تھی، مجھے بعد میں پتا چلا، وانما بلغنی بعد ذلک۔ اسی طرح سے چونکہ محسنات کا لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی ہے، تو علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں داخل ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہ شرف حاصل ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونا، یہ جو شرف حاصل ہے، اور بھی ازواج مطہرات ہیں وہ اس میں داخل ہے۔ چونکہ یہاں پر الزام لگانے والے کی توبہ کا تذکرہ نہیں ہے،
اور اوپر پہلے رکوع کے اندر جہاں 80 کوڑے لگائے جانے کی بات تھی وہاں پر توبہ کا تذکرہ ہے. اس لیے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری امہات المؤمنین کے حق میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جو کوئی آدمی آج کے زمانے میں بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کے اوپر الزام لگائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور کسی عام مسلمان کے اوپر اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی اور اس کی توبہ تو قبول کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں پر عام الزام کا ذکر ہے وہاں توبہ کا تذکرہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب وہ بصرہ کے اندر تھے اور عرفے کا دن تھا، قرآن کی تفسیر ان سے پوچھی جا رہی تھی تو اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا من اذنب ذنبا ثم تاب قبلت توبته الا من خاض فی امر عائشہ، کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا پھر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، مگر وہ آدمی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں گھستا ہے یعنی الزام لگاتا ہے اور اپنی زبان کھولتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک قول یہ ہے کہ خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور دوسری ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور بھی اس میں کچھ اقوال ہے، جیسے کہ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے تو مکہ مکرمہ سے جو کوئی عورت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی تو مشرکین مکہ والے الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انما خرجت لتفجر، کہ یہ تو زنا کرنے کے لیے نکلی ہے، نعوذ باللہ. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. لیکن زیادہ عموم رکھنا، جیسے کہ امام راضی کا قول ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے، جو کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا وہ ان ساری وعیدوں کا مستحق ہوگا. اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی 3 صفات بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ پاک دامن ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ غافلہ ہو یعنی فواحش سے بے خبر ہو، اور تیسری مومنہ ہو، ایمان والی ہو. حالانکہ یہ ایمان کی جو صفت ہے وہ تو بنیادی صفت ہے، اس کے بغیر تو کوئی پاک دامن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان تو شرط ہے. اس کے باوجود سب سے آخر میں اس کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ ایمان سے مراد وہ تمام باتیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ تمام محظورات اور ممنوع چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان حقیقی ہونا چاہیے، تفصیلی ہونا چاہیے. اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے تو جمع کا صیغہ لانے میں ان کے مقام کو بتلانا ہے کہ ایک ماں عائشہ پر الزام لگانا ساری امہات المومنین کے اوپر الزام لگانا ہے، اس لیے کہ ساری ازواج مطہرات یہ عصمت میں، پاک دامنی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زوجیت کی نسبت میں سب کے سب برابر ہیں۔ تو یہ 3 صفات لائے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی گئی، ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہ تو بہت بڑی سخت وعید ہے، اور جبائی نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ یہ جو لعنت ہے وہ عام تہمت لگانے والوں کے بارے میں ہے۔ دنیا میں تو ملعون ہوں گے، آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔ آخرت میں ملعون ہونے کا مطلب یہ کہ وہ جنت والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف ان اعمال کے بارے میں جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا۔ دین کے معنی بدلہ بھی آتا ہے، صحیح بدلہ اور پوری سزا ان کو دی جائے گی۔ رہا ایک مسئلہ یہاں خاص طور پہ لعنت کا مسئلہ ہے کہ لعنت کہتے کس کو ہے اور کس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ لعنت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، اس کا یہ مطلب کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ لعنت کرنے والے لعنت کریں گے، ایمان والے لعنت کریں گے، فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اصل میں لعنت کے معنی دھتکار دینا، دور کر دینا، ناراضگی کے ساتھ کسی کو بھگا دینا۔ اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہوگا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیض جو قبولیت ہے وہ ان کو عطا نہیں فرمائیں گے۔ تو لعنت کہاں کرنا صحیح ہے، کہاں صحیح نہیں ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ لعنت کا سبب 3 چیزیں ہیں۔ آدمی لعنت کا مستحق کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو کفر کی وجہ سے، ایک بدعت کی وجہ سے، اور ایک فسق و فجور کی وجہ سے، اور ان میں سے ہر ایک کے درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایک عام وصف کے ساتھ لعنت کی جائے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الکافرین، الا لعنت اللہ علی المبتدعین، الا لعنت اللہ علی الفاسقین۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو بدعت کرنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو فسق و فجور کرنے والوں پر۔ یہ ایک پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص وصف کے ساتھ، کسی خاص جماعت کے نام کے ساتھ، جیسے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی القدریۃ والخوارج والروافض، یا لعنت اللہ علی الزناۃ والظلمہ، ظلم کرنے والوں پر لعنت، سود کھانے والوں پر لعنت۔ کہا کہ یہ تو سب جائز ہے، یہ بھی ایک شکل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، ہاں لیکن یہ دوسری صورت میں امام غزالی کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب روح البیان نے لکھا کہ اس شکل کے اندر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے بدعت کی جس میں خطرہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بعض ایسی بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی بدعت کے اندر، تو اس سے فتنہ ہو سکتا ہے، لوگوں میں شر اور فساد پھیل سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تیسری لعنت یہ ہے کسی خاص آدمی کے نام کے ساتھ لعنت کرنا۔
تو جس آدمی کا کفر کے ساتھ دنیا سے جانا یقینی ہو، ہاں، تو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، جبکہ اس کے اس لعنت کرنے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جیسے یوں کہے لعنت اللہ علی النمرود، لعنت اللہ علی فرعون، لعنت اللہ علی ابی جہل، اس طرح کے الفاظ، چونکہ یہ لوگ کفر کے اوپر مرے تھے اور کسی کا خاتمہ معلوم نہیں کہ وہ ایمان کے بغیر گیا ہے یا ایمان کے ساتھ گیا ہے، تو اس وقت منع ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں لعنت کر رہے ہیں حالانکہ وہ تو ایمان کے ساتھ گیا ہے، یا کوئی آدمی زندہ ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کا نام لے کر ہم لعنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد یا تو اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے دنیا سے گیا، تو پھر ہم کیسے اس کو ملعون قرار دے سکتے ہیں؟ اپنی زبان کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سی دفعہ ہم لوگ اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ بلکہ اب دیکھیے ابو طالب کفر پر مرے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے حضور کے چچا تھے، حضور کی خدمت کرنے والے تھے۔ اب یہ لعنت کرنے سے کوئی ہمیں ثواب تھوڑی ملنے والا ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے گا۔ ایسے موقع پہ خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ ہاں، جن کی لعنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بعضوں پہ لعنت کی ہے، اگر وہ حضور کی اقتداء میں اس طرح کر رہا ہے تب تو ثواب مل سکتا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی تقریباً انہوں نے ہی لکھا ہے کہ جس کی لعنت کی اجازت اگر شریعت نے دی بھی ہے تو وہ کوئی عبادت تو ہے نہیں کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو کوئی ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مصلحت ہو، ایسی حرکت کرنے والوں کے اوپر اگر کوئی لعنت کرے تو دنیا میں ایسے لوگ سبق سیکھیں گے۔ حتیٰ کہ حجت الاسلام کے کلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ غیر مستحق کو اگر آپ نے لعنت کی ہے تو وہ کفر ہے، اس لیے کہ آپ کسی آدمی جو زندہ کافر ہے اور اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اور اس لعنت کے ذریعے گویا کہ اس کو کفر میں باقی رہنے کی دعا کر رہے ہیں، اور کفر کے اندر باقی رہنے کی دعا یہ تو کفر ہے، سبب لعنت کفر ہے، اور پھر اسی کے اوپر آپ لعنت کر رہے ہیں کہ بھئی اسی میں رہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ لعنت کرنے کے بارے میں سوچ لیں حدیث کو بھی کہ اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہوگا تو یہ لعنت ہماری طرف آئے گی۔ علامہ آلوسی بغدادی نے تو یہاں تک لکھا کہ کسی معین گنہگار کے لیے اس کی درستگی حالات کی دعا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ اس پر لعنت کی جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے تمہاری دعا کی بنیاد پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بن ہشام کے بارے میں کہ اللہ تیرے نزدیک ان میں جو پسند ہو تیرے نزدیک، تو جس کو چاہتا ہو یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ حضور نے دعا کی، تو ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے تمام کافروں کو ہدایت دے۔ دینا نہ دینا اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن ہم مانگ تو سکتے، اللہ سے دعا تو کر سکتے۔ خیر میرے عزیزو، دین ایسا ہے ہمارا کہ جس کے اندر ہم تابع، ہمیں ہر چیز کے اندر تابع داری کرنی پڑے گی، ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی کے خلاف اور طبیعت کے خلاف بات پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر نے خط لکھا کہ ہمارے یہاں دو پرابلم ہے،
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کی سزا میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گلی کوچے ہمارے گندے رہتے ہیں، اس کی صفائی کے لیے کچھ رقم بھیجیں تاکہ ہم اپنے علاقے کو صاف رکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قانون کے اجرا پر جرم نہیں رکتے، یعنی سزا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی اس سزا کو نافذ کرنے کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں، کرائمز ختم نہیں ہو رہے، خدا کرے کہ نہ رکے، اور تم گلیوں کو صاف کرنے کی بات کرتے ہو، تم اپنی گلیوں کو انصاف سے بھرو تو لوگ خود بخود گلیاں صاف کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بیجا سختی بند کی گئی تو واردات کم ہوئی، گلی کوچے صاف ہو گئے۔ یہ ہے شریعت کے بارے میں ہمیں پابندی کرنی پڑے گی، کتاب و سنت۔ یاد رکھو اس بات کو، میں بار بار کہتا ہوں کہ نیکی کا کام ہو اس میں بھی لمٹ میں رہنا پڑے گا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے کہ فجر کی 2 پڑھتے تھے چلو 4 پڑھنے لگے، یہ زمانہ فساد کا ہے تو خود نیکیاں بڑھ جائے، نہیں، وہ 4 بیکار ہیں ہماری اور 2 ہی صحیح ہے۔ دین کے کاموں کے اندر بھی اگر ہم نے اپنی طرف سے اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیا، تمہیں اچھا لگتا ہے لیکن وہ شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی نظیر شریعت میں نہیں ہے، یہ تو بس وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دیکھو یہ تو خلاف، یہ لوگ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، جہاں کہیں علماء نے اصول بتلائے، شریعت بتائی، تو پھر وہ ماننے والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات تو فرمائی کہ ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے، کسی پر زنا کا الزام لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال کی جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ رب العزت کا نظام، پہلے تو شہادت سمجھیں کہ شہادت کیا ہے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے قول صادر عن علم حصل بمشاہدت بصر او بصیرت۔ شہادت ایسی بات کو کہتے ہیں جو صادر ہوئی ہو ایک ایسے علم سے جو نگاہوں سے دیکھ کر حاصل ہوا ہو یا بصیرت سے حاصل ہوا ہو۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں شہادت۔ آنکھوں سے دیکھ کر یا عقل کی آنکھ سے دیکھ کر جو آپ کو علم حاصل ہوا ہے، اس علم کے ذریعے یا اس علم کی روشنی میں جو بات صادر کریں گے وہ شہادت کہلائے گی۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو زبان، نمبر 2 ہاتھ، 3 ہو گئے، اور 2 پاؤں، 5 ہو گئے۔ تہمت لگانے والے نے تو تہمت لگائی تھی زبان سے، اس لیے اس کے مقابلے میں اس کی زبان اسی کے خلاف چلے گی، اور اس کے پاس 4 گواہ مانگے گئے تھے اس الزام کے اوپر، اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے کیونکہ وہ جھوٹا تھا، تو اسی کے اندر سے 4 گواہ پیش کیے جائیں گے۔
دو اس کے ہاتھ ہوں گے اور دو اس کے پاؤں ہوں گے۔ اس طرح سے یہ 5 گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال کی جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم ان کی منہ پر، ان کی زبانوں کے اوپر ان کی مہر لگا دیں گے۔ جب مہر لگے گی تو پھر بات کیسے کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ تو مہر لگا دیں گے، کیونکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے جنت میں سوائے نمازیوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جاتا، تو یہ کہیں گے مشرکین کہ آؤ ہم بھی انکار کر دیں، چنانچہ اپنے شرک کا یہ انکار کر دیں گے۔ اسی وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے، خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافروں کے سامنے جب ان کی بدعملیاں پیش کی جائے گی تو وہ انکار کرتے چلے جائیں گے اور اپنی بے گناہی بیان کرنے لگیں گے، تو کہا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے پڑوسی، یہ تمہارے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ سب جھوٹے ہیں۔ کہا جائے گا اچھا تمہارے خاندان والے، تمہارے کنبہ والے، قبیلے والے موجود ہیں؟ یہ کہیں گے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، یہ کھا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں گونگے کر دیں گے اور خود ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی بدعمالی کی گواہی دیں گے، پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، جس نے زبان کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس میں قوت گویائی رکھی ہے۔ اگر ران جس کے اندر ہڈی ہے، گوشت ہے، اس میں گویائی رکھ دے تو کون سی مشکل بات ہے۔ اور احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ران ہی بولے گی۔ عقبہ ابن عامر کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس روز منہ پر مہر لگا دی جائے گی اس روز انسان کی سب سے پہلے اس کی جو ہڈی ہے وہ کلام کرے گی۔ دیکھو دنیا میں تو گوشت کا لوتھڑا بولتا تھا، یہاں ہڈی بلوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہڈی بلا رہا ہے جس میں کبھی بھی نرمی نہیں آئی، اور وہ اس کی بائیں ران کی ہوگی۔ بعض روایات میں گلدستے تفاسیر میں دائیں رائٹ سائڈ کی ران کا بھی تذکرہ ہے، یہاں پہ بائیں ران کا ہے، اور روایت مسند احمد کی ہے، طبرانی کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مہر لگا دیں گے، اب یہ ارادے سے تو منہ سے بول نہیں سکیں گے، کیونکہ پہلے ارادے سے بول رہا تھا، جھوٹ موٹ کہہ رہا تھا کہ میں نے شرک نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے ارادے سے بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب مہر لگانے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زبانوں سے کلام نہیں کروا سکے گا، یہ وہ زبانیں خود ہی بولتی ہو جائے گی، ارادے کے خلاف زبانیں چلے گی۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ جسمانی اعضاء ان لوگوں کے خلاف شہادت دیں گے جو اعمال ناموں کی تحریر کے منکر ہوں گے، کہیں گے فرشتوں نے بھی غلط لکھا ہے۔ آدمی جب کوئی راستہ نہیں دیکھتا تو بڑے بڑوں کو جھٹلا دیتا ہے، بڑے بڑوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کے بارے میں بھی ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ جیسے شاعر کہتا ہے
چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام، گوش گوید چیدہ ام سوء الکلام، لب گوید من چنی بوسیدہ ام، دست گوید من چنی دزدیدہ ام۔ آنکھ کہے گی کہ میں نے حرام کام میں استعمال ہوئی تھی، میں نے غلط جگہ پہ آنکھ کو بند کیا تھا۔ کان کہیں گے کہ میں نے حرام کلام کو چنا تھا، میں نے سنا تھا۔ ہونٹ کہیں گے کہ میں نے غلط بوسے لیے تھے، اور ہاتھ کہیں گے کہ میں نے چرایا تھا، میں نے فلاں فلاں چیز کو چرایا تھا۔ یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاں، اور وہ جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے سورہ یاسین شریف کی آیت الیوم نختم علی افواہہم، وہاں تو کہا کہ مہر لگے گی، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ زبان بولے گی، تو کیا مطلب ہوا؟ وہی جواب جو کہ ایک تو زبان خود بخود بولنے لگے گی، اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی جگہ پر بول دے گی، کسی جگہ بولی نہیں جائے گی، کہیں کسی خاص مقام کے اوپر مہر لگے گی، اور دوسری کسی جگہ کے اوپر اس کو اجازت دی جائے گی بولنے کی، لیکن وہ کنٹرول کے ساتھ اللہ کے کنٹرول سے بولے گی، اور نامہ اعمال کے اندر ریموٹ ہوگا اس کا، اس ریموٹ سے چلے گی۔ ہاں، ہم ریموٹ کے ذریعے ایئر کون چلاتے ہیں، بند کرتے ہیں، جب چاہا بٹن دبایا چل پڑا ایئر کون، جب دبایا بند ہو گیا۔ کہا یہ بھی اس کا ریموٹ نامہ اعمال میں ہوگا، نامہ اعمال میں جیسا لکھا ہوا ہے زبان اس طرح سے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قرآن مجید میں دوسرے ایک مقام کے اوپر سورہ فصلت میں 24ویں پارے میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ لوگ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ تمام اعضاء کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہے اس ذات نے جس نے تمام چیزوں کو قوت گویائی دی ہے، جس نے تمام چیزوں سے بلوایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے ڈھانچہ ہونا شرط نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج کی دنیا کے اندر تو میرے بھائیو اس مسئلے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ٹیلی ویژن میں کانچ ہوتا ہے، پتہ نہیں مختلف دھاتیں ہوتی ہے، موبائل کے اندر بھی الگ الگ دھاتوں سے بنی ہوئی چیز وہ آواز دیتی ہے، بولتی ہے اندر سے، تو پھر یہ ہاتھ پاؤں بولے تو کون سی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ بلوائے گا ان سے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تیسری چیز ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، پوری پوری سزا دے گا، رتی رتی عمل کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہاں، کچھ چھپا نہیں رہے گا، وہاں سب چیزیں سامنے آ جائے گی۔ دینہم الحق، پورا کا پورا حساب۔ دین کے معنی حساب کے بھی ہو سکتا ہے، صحیح حساب ہوگا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حق کہا اس لیے کہ اسی کی عبادت حق ہے، اس کے سوا ساری چیزوں کی عبادت غلط ہے۔ اور مبین
کے معنی واضح کرنے والا، جو چیزیں صحیح ہے وہی بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحق المبین بھی ہے، الحق بھی ہے، جس کے معنی موجود، وہی ذات موجود ہے، باقی سب معدوم ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جب وہاں کے حالات اور وہاں کی دہشت دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں کہی گئی تھی دنیا میں وہ بالکل صحیح بات تھی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دیکھو اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان الذین یرمون المحصنات کا جو لفظ تھا، عربی گرامر کے اعتبار سے وہ تو تہمت لگا چکے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اس کو پاسٹ ٹینس سے لانے کے بجائے مضارع کے صیغے سے، جس کے اندر رننگ جو ٹائم ہے، موجودہ حال جس کو کہتے ہیں، اور فیوچر مستقبل کا دونوں معنی اس میں ہوتا ہے۔ یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ ایک عجیب و غریب واقعہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جو الزام لگایا گیا تھا اس وقت کا منظر کیا ہوگا، صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ الزام لگانے کی عادت رکھتے ہیں وہ ہر زمانے میں نئے نئے الزام لگاتے رہیں گے، نئے نئے الزام لگاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ قذف المحصنہ یہدم عمل 100 سنہ، کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی پر اگر معمولی سا الزام بھی لگائے یا جھوٹ بھی بول دے، کیا ملنے والا ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو گناہ چھوٹ جانے چاہیے۔ کورونا نے تو بہت بڑا سبق دے دیا ہے کہ پتہ نہیں کدھر وہ اس کا پاسا پلٹے اور کدھر وہ جاوے۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ، کتنی جانیں چلی گئی۔ اس چیز سے ہم لوگ اگر عبرت لے لیں اور سبق لے لیں، اپنی زندگی کا دھارا بدل لیں اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، میرے بھائیوں، اس سے اچھا وقت کب آئے گا؟ توبہ کے لیے، توبہ کے لیے بہترین وقت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات بھی لاتے ہیں تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب کہ ہم طے کر چکے ہیں کہ چاہے دنیا کدھر کی کدھر ہو جائے، ہم اپنی ڈگر پہ رہیں گے اور ہم اپنے حرکت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندیاں گندوں کے واسطے ہیں اور گندے لوگ گندیوں کے واسطے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھریاں، صاف ستھری عورتیں صاف ستھرے لوگوں کے لیے ہے اور صاف ستھرے لوگ صاف ستھری عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ پاک ہیں، بے تعلق ہیں ان باتوں سے جس کو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے واسطے بخشش ہے اور معزز رزق ہے، باعزت روزی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہیں پہ واقعہ افک
ختم ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک نیا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لوگوں کے اندر جو عادت ہے اس عادت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عادت جاریہ و مستمرہ کو یہاں بیان کیا۔ مخلوق کے اندر یہ بات چل رہی ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اہل کو اہل کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے ان الطیور علی اشباہہا تقع، بھئی پرندے تو اپنے جیسے پرندوں کے پاس آتے ہیں۔ کبوتر کہیں جائے گا کوے کے پاس؟ نہیں جائے گا۔ کوا کہیں چیل کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ دشمنی ہے دونوں میں۔ ہاں اگر کوئی بات دونوں میں سیم ہو، سملر ہو تو ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک چیل بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوا بھی بیٹھا ہوا۔ کسی آدمی کو اعتراض ہوا کہ آخر یہ دونوں دشمن کیسے ایک ساتھ جمع ہو گئے؟ تو اس نے پتھر مارا تو دیکھا کہ دونوں لنگڑے تھے، تو کہا ہاں یہ لنگڑا ہونے میں برابر تھے اس لیے دونوں جمع ہو گئے۔ کنت جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، باز تو باز کے ساتھ ہی چلے گا اور کبوتر کبوتر کے ساتھ۔ لأن المجانست من دوائی الانضمام، ہاں ہم جنس ہونا یہ ملنے کے دوائی میں سے ہے۔ کسی چیز میں سملر ہونا یہ اس کو ملا دے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد دیکھو تو اتنا سانولا اور کالا ہے، اور عورت دیکھو تو بالکل گوری ہے، تو کیا کہیں گے بھائی یہاں کیسے جوڑ ہو گیا؟ ہو سکتا ہے خواہش میں دونوں میں برابری ہو، چاہت میں دونوں میں برابری ہو تو دونوں جمع ہو گئے ہو۔ ابو علی سینا بہت بڑے آدمی گزرے، حکیم گزرے ہیں، گھر پہ اپنے مطب کے اندر دوڑتے ہوئے آئے اور خادم سے فرمایا کہ فلانی دوا لاؤ۔ دوائی دی تو انہوں نے ایک چمچ اس میں سے پی لی۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ نے جو یہ دوائی پی ہے وہ کس چیز کی دوائی ہے؟ کہا پاگل پنی کی دوا۔ کہا آپ کو تو کوئی تکلیف ہے نہیں، آپ نے کیوں پی لی؟ کہا بات یہ ہوئی کہ آج میں جا رہا تھا تو بازار کے اندر ایک پاگل مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، تو مجھے لگا کہ اس کو میرے اندر کوئی چیز اپنے جیسی دکھی ہے، اس لیے وہ میری طرف ہنس رہا ہے اور میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ دوائی پی لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ گندی عورتیں گندوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن دونوں کا ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے۔ چاہت گندا ہوگا وہ گندی کو چاہے گا، اور جو پاکیزہ عورت ہوگی وہ پاکیزہ مرد کو چاہے گی۔ یہاں پر بہت کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے، اور ایک ایک قرآن کی آیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔